اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ 14 اگست 1947 کو لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دینے کے بعد مسلمانوں کو آزادی کا پروانہ ملا اور اس دنیا کے اندر کلمہ کے نام پر بننے والی ریاست معرض وجود کے اندر آئی۔ 2 ریاستیں کلمے کے نام پر بنی۔ ایک ریاست سن 1 ہجری کے اندر جس کی بنیاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، مدینہ منورہ کے اندر، وہ خالص کلمے کے نام پر بنی تھی۔ اور دوسری ریاست 14 اگست 1947 کو مسلمانان بر صغیر نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد کے اندر کم و بیش 10 لاکھ مسلمانوں کا خون آیا۔ لاکھوں مسلمان عورتوں کی عزتیں تار تار کی گئی۔ لاکھوں مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر اور اپنے مال کو چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان کی طرف انہوں نے ایک خوبصورت نعرے کے پیچھے چلتے ہوئے، جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ جب ہندوستان کی گلیوں کوچوں کے اندر لگایا گیا تو وہاں پر ایسے مسلمان جن کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، ایسے مسلمان جو پورے کے پورے دین پر چل نہیں سکتے تھے، ایسے مسلمان جو ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوئے اپنے دین پر آزادانہ عمل نہیں کر سکتے تھے، ان مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہجرت ایسی قربانیاں دی کہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ جب پاکستان کی طرف مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے، جب کسی مسلمان کی گردن کٹتی تھی، کوئی مسلمان شہید ہوتا تھا، تو اپنی گردن پاکستان کی طرف کرتا تھا کہ تھوڑی سی میری گردن آگے پاکستان کی طرف چلی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان تھر تھرانے والے جسموں نے حاصل نہیں کیا، گانوں کی تھاپ پر اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بغیر سیلنسر کے گاڑیاں چلا کر اور دن رات شراب کے نشے میں دھت رہ کر، رنگین محفلیں سجا کر، انڈین گانوں کے اوپر رقص کر کے یہ جو نوجوان تھرکتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بنیاد کے اندر، آزادی کے اندر مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی جان مان تن دھن سب کچھ قربان کیا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے ایسے لوگ تھے جو ہندوستان سے چلے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے، ہندوستان سے چلے ہیں تو باپ بیٹا ماں بہن دادا پردادا پوتا یہ سب کچھ چلے ہیں۔ جب پاکستان میں پہنچے ہیں تو ان میں سے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ یہ قربانی کی لازوال داستانیں، آزادی کا جو سفر تھا، آزادی کے جو دن تھے اور جو خوبصورت نعرہ لگایا گیا تھا، اس کے پیچھے یہ داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج آزادی کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے۔ 14 اگست کا دن آتا ہے، ہزاروں ٹن شراب پاکستان میں فروخت ہوتی ہے، غیر ملکی شرابیں پاکستان میں فروخت کی جاتی ہیں، گانے بجانے کی محفلیں پاکستان کے اندر سجائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں یہی سب کچھ چاہیے تھا تو اس سے زیادہ آزادی تو ہندوستان کے اندر تھی۔ اس سے زیادہ آزادی وہاں پر شراب نوشی کی، وہاں پر زناکاری کی، وہاں پر بدکاری کے اڈوں کی، وہ تو انگریز نے وہاں پر دے رکھی تھی۔ پھر ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟
یہ کون سی آزادی ہے؟ یاد رکھیں، یہ آزادی کفر سے آزادی تھی، یہ آزادی طغیانیت سے آزادی تھی، یہ آزادی عریانیت سے آزادی تھی، یہ آزادی کفر کے نظام سے آزادی تھی، یہ آزادی شیطان کے نظام سے آزادی تھی، یہ آزادی مسلمانوں کی آزادی تھی کہ ایک ملک کے اندر ایک جھنڈے کے نیچے رہ کر ساری قومیں اکٹھے ہو کر، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر جہاں پر آزادی سے جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں، محمد الرسول اللہ کے نام کو بلند کریں، جس زمین پر حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اس زمین کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی۔ یہ 14 اگست کا مقصد تھا، یہ آزادی کا مقصد تھا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر آزادی کی قدر پیدا کرو۔ یہ صرف ایک دن کا نام نہیں ہے کہ 14 اگست آ گیا، ہم نے جھنڈیاں لگا لی، ہم نے گھروں کے اندر گانے چلا لیے، گھر کے اوپر پاکستان کا پرچم بلند کر دیا اور پاکستان کے ساتھ محبت کا حق ادا ہو گیا۔ یہ پاکستان کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نظریہ پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان کے نعرے کو دیکھیں کہ پاکستان کس وجہ سے بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کے اندر نظام کون سا چلے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کے اندر رہنے والی جو حکومت ہوگی وہ کس کے ماتحت ہوگی؟ وہ لا الہ الا اللہ کے ماتحت ہوگی۔ یہ تھا آزادی کا مقصد، اور آج اس مقصد کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے اندر جان کون ڈالے گا؟ یہ ہم نے ڈالنی ہے، یہ ہم عوام کی ذمہ داری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کو بتاؤ کہ بیٹا، آزادی کا مطلب صرف گانوں پر تھرکنا، شراب اور کباب کی محفلیں سجانا نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنا ہے، اپنے بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔ شہداء کے خون کے ساتھ غداری نہیں کرنی، شہداء کے خون کو یاد رکھنا ہے کہ 10 لاکھ کم و بیش 10 لاکھ مسلمانوں کا جو خون بہا ہے وہ کس وجہ سے بہایا گیا ہے؟ کیا اس وجہ سے بہایا گیا تھا کہ آج 70-75 سال کے بعد وہی انگریزی نظام، وہی انگریزی تہذیب ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے؟ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ، وہ قومیں، وہ لوگ جنہوں نے آزادی کے وقت مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا، آج ہم میں سے ہر ایک کے موبائل کے اندر ان کے گانے موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی مجلس ان کے گانوں کے بغیر خالی نہیں رہ جاتی۔ کون سا ایسا شخص ہے یا کون سی ہماری ایسی تقریب ہے جہاں پر سکھوں کے گانے نہ ہوتے ہوں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہماری تاریخوں کے اندر نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کا قتل کرنے والے یہی لوگ تھے، عصمت دری کرنے والے یہی لوگ تھے؟ آج سے چند دن پہلے ایک سکھ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور وہ وہاں کا سنگر تھا، گانے والا تھا۔ پورا پاکستانی نوجوان غم کے اندر ڈوب گئے، سوگ کے اندر ڈوب گئے، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار ان کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ بھئی ہمیں کیا ان کے مرنے سے جینے سے؟ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے؟ میرے ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میرے ملک نے مجھے پہچان دی ہے، میرے ملک نے مجھے اسلام دیا ہے، میرے ملک نے اسلام پر آزادانہ عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ جائیں ان ملکوں کے اندر اور ان ملکوں کے بارے میں پڑھیں جہاں پر لوگوں کو سالہ سال گزر جاتے ہیں، اذان کی آواز تک نہیں آتی۔ دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسجدوں میں اذان پر آج بھی پابندی لگی ہوئی ہے، جہاں پر جمعے کے اجتماعات نہیں کر سکتے ہیں، جہاں پر تم اسلامی لباس نہیں پہن سکتے ہو، جہاں پر تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے ہو، جہاں پر تم ممبر کے اوپر بیٹھ کر حق بات بیان نہیں کر سکتے۔ یہ میرے ملک پاکستان کا اعزاز ہے کہ جس کے اندر یہ ساری آزادیاں مجھے اور آپ کو کلمے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شہداء کا خون ہے، اس ملک کو بچانے والا، اس ملک کو قائم اور دائم رکھنے والا، اس کے پیچھے شہداء کا خون ہے۔ ہم نے شہداء کے خون کے ساتھ غداری نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 14 اگست جب آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں
ناچنے اور ترکنے کی بجائے اپنے شہداء کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ تجدید عہد وفا کا دن ہوتا ہے کہ تم نے ملک کی خاطر جو اپنی جوانیاں لٹا دی، ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، ملک کی خاطر اپنی جاگیریں قربان کر دی، ہم بھی پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہو، اس کے ساتھ محبت کرنے کا کیا عالم ہو۔ اس لیے محبت رکھیں۔ اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر غلطیاں آتی ہیں، ہمارے لیڈروں کے اندر غلطیاں آتی ہیں، ہمارے MNAs MPs کے اندر غلطیاں آتی ہیں، تو قطعاً اس کے اندر ہمارے ملک کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ ان شخصیتوں کا قصور لگائیں، پاکستان کو گالی نہ دیں۔ جو پاکستان کو گالی دیتا ہے وہ در حقیقت اس پاکیزہ نعرے کو گالی دے رہا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ جو پاکستان کو گالی دیتا ہے وہ لاکھوں شہداء کے خون کو گالی دے رہا ہے کہ جن شہداء نے قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ یہ 14 اگست کا پیغام ہوتا ہے، اور یہی پیغام محرم